ادب کی اہمیت میں تھوڑا سا قرآن کریم کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر ساتھ علم کا موضوع، کیونکہ علم کا موضوع عموماً ڈسکس ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ تھوڑی سی زندگی بھی رہ جائے تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ادب سیکھو، ادب بہت مہم ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کے اندر چند آیات ہیں جہاں پہ علماء نے اور خصوصاً خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں ادب کا موضوع ڈسکس کیا ہے۔ اس میں ایک جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی 12 نمبر آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنی فیملی کو چھوڑ کے گئے اور ان کو کہا تھوڑی دیر آپ لوگ بیٹھیں، وہ سامنے سے مجھے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے، تو جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں آپ کا رب ہوں اور آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اب آپ پاکیزہ جگہ پہ اور مقدس جگہ پہ مقام طویٰ پہ آپ آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے ایک مقدس جگہ پہ آنا ہے تو جوتے اتار کے آنا ہے، یہ ایک ادب سکھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ پھر کافی ڈسکشن ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہاں پہ جو اس کی وہ تعویل ہے یا اس کی ایک معنوی تفسیر جو ہوتی ہے قرآن کریم کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فاخلع نعلیک سے مراد یہ کہ اپنی شخصیت اتار کے ہیں، یہ بھی ایک ادب ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو اپنی شخصیت باہر چھوڑ دیں۔ یعنی مسجد میں اگر کوئی مومن آتا ہے، مقدس جگہ ہے نا، امام بارگاہ مقدس جگہ ہے، تو اب اپنی آپ جو شخصیت جو آپ نے اپنی بنائی ہوئی ہے نا علاقائی سطح پہ، اور وہ سارا کچھ وہ اتار دیں، ٹھیک ہے۔ مثلا جس طرح مسجد میں ایک بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بھی میں نواب ہی ہوں، مسجد میں میں سیٹھ ہی ہوں، مسجد میں امام بارگاہ میں بھی سیٹھ ہی ہوں نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ اپنی شخصیت کے گزر کے ہیں، کیونکہ یہ پاکیزہ جگہ ہیں۔ بہرحال جو ظاہری اس کا ترجمہ وہ یہی کہ جوتے آپ اتار کے ہیں، تو یہ ایک ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو قوم ہے جنہوں نے ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنا لیا تھا، خدا کا درجہ دے دیا تھا، خدا کا بیٹا بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ مریم سلام اللہ علیہ کو محشر میں جب حاضر کریں گے، اور ساتھ ہی ان کی قوم بھی ہوگی، مسیحیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ادھر ان سے کچھ سوال پوچھے گا، اور پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ ہم جو ہیں خدا ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، اے خدایا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو بتایا تھا کہ خدا آپ ہو، وہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خلق کرنے والا ہے، میں تو بندہ خدا ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو یہ پورا نقشہ محشر میں کھینچا جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کو پیش کیا ہے۔ قرآن کریم نے بہت ساری چیزوں کو جو پیش کیا ان میں سے ایک یہ ہے، یہاں پہ وہ لوگ رسوا ہوں گے جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہوں گے، جنہوں نے غلط عقیدے بنائے ہوں گے، جنہوں نے اپنے پاس سے عقائد بنائے ہوں گے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اتنے بڑے جرائم ہیں جو دوسروں یعنی مخلوق خدا کو، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو جو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان گر سکتے ہیں، آسمان گر سکتے ہیں، اللہ کی طرف یہ تہمت ہے یہ بات کرنا۔ تو ادھر اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ ان تعذبہم، اے پروردگارہ اگر آپ ان کو عذاب دو فإنہم عبادک، تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ اب ادب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، ادب حضرت عیسیٰ، بات کرنے کا سلیقہ کہ رب سے بات کیسے کرنی ہے، پروردگار سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ فرمایا ان تعذبہم، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے دو فإنہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں، یہ آپ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، یہ آپ کی مخلوق ہے، آپ ان کو عذاب دے سکتے ہو۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ بہت طاقت والے ہو، آپ بہت عزیز ہو، آپ بہت حکیم ہو۔ آپ یہ ادب ہے، یعنی کوئی فیصلہ نہیں سنایا، یہ نہیں کہا کہ اے خدایا ان کو جہنم میں ڈال دے۔ دیکھیں اب جانا انہوں نے کہاں پہ، یہ تو واضح ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ ادب۔ اس وجہ سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کئی جگہ پہ تکرار ہوا ہے، خود نہج البلاغہ میں بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جملات موجود ہیں
کہ امیر المومنین فرماتے ہیں لا میراث کل ادب، ادب سے بڑھ کے کوئی میراث نہیں ہے. اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، ادب سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہے. اس وجہ سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام امام فرماتے ہیں اربع خصال یسود بہل مر، 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان سید مطلب سردار بن جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، معاشرے کے اندر نام ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے. 4 چیزیں فرمایا، پہلا العفہ، جس کے پاس عفت ہو، والادب، جس کے پاس ادب ہو، والجود، جس کے پاس سخاوت ہو، والعقل، جس کے پاس عقل.